انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ آج کل جو قسطوں پر چیزیں مل رہی، مثال کے طور پر گاڑی بھی مکان پر ہے، گاڑی اور مکان بھی قسطوں پر ہے، تمام اشیاء جو برتنے والی ہیں ساری قسطوں پر مل رہی، یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی چیز فروخت کرنا چاہے وہ گاڑی ہو یا مکان، تو بنیادی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ نقد میں آپ کو اتنے کی دوں گا، ادھار اگر آپ لیں گے تو میں اتنے لوں گا، یا اتنے پیسے آپ سے لوں گا، نقد اگر آپ دیں میں یہ رعایت آپ کے ساتھ کر دوں گا، شرم تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ موجودہ جو نظام ہے اس کا آپ نے مطالعہ کیا ہی نہیں۔ یہ جو لفظ استعمال کیا آپ نے کہ قسطوں پر، یہ قسطوں پر ہے ہی نہیں، بالکل خالصتاً سودی نظام۔ اب میں آپ سے اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے گاڑی قسطوں پر لی، گاڑی کی اصل قیمت ہے 10 لاکھ، بقول آپ کے قسطوں پر آپ نے لی 15 لاکھ، 15 سال یا 20 سال میں آپ اس کو پیمنٹ کریں گے۔ آپ اس کا ایگریمنٹ تو پڑھ لیں، کیا اس ایگریمنٹ کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے جو بڑا سودا ہو کسی عالم کو بٹھا دیا جاتا ہے جو اس بینک کا ملازم ہوتا ہے، وہ آپ سے بارگیننگ کرتا اور آپ سے دستخط لے لیتا۔ مثال کے طور پر گاڑی کی قسط اگر 20,000 روپے ہے، 2 مہینے آپ نے اگر نہ بھری تو یہ بینک کو اختیار ہے کہ وہ گاڑی آپ کے گھر یا باہر سے لے کر چلا جائے۔ جب آپ اس کے پاس جائیں تو وہ کیا جواب دے گا؟ آپ کو جو ماہانہ رسید دی جاتی ہے وہ قسط کی رسید ہی نہیں، وہ آپ کو کرائے کی رسید دی جاتی۔ تو بینک کے پاس یہ بہانہ ہے کہ یہ تو ہم نے آپ کو کرائے پر دی تھی، جب آپ نے کرایہ نہیں دیا تو ہم نے اپنی چیز واپس لے لی۔ تو اس میں لفظ کرایہ لگا جاتا ہے، قسط تو ہے ہی نہیں کسی طریقے سے۔ ایک بات۔ اب دوسری سنیے ان کی غنڈہ گردی بینک والوں کی۔ آپ نے جب گاڑی لی اور 2-3 مہینے آپ نے قسط نہیں بھری تو 20,000 کے اعتبار سے 60,000 روپے آپ پہ واجب الادا ہوئے۔ اب اس پر کم سے کم 10,000 روپے پینالٹی لگا دی۔ یہ پینالٹی کیا ہے صاحب؟ یہ مزید سود پر سود ہے۔ اچھا، اگر آپ نہیں بھر سکتے یہ گاڑی آپ سے واپس لے لیں گے۔ اب سنیے ان کا حساب۔ یہ ڈاؤن پیمنٹ آپ نے کی 2 لاکھ روپے، 15 لاکھ کی گاڑی لی۔ آج مجھے بتائیے کہ نئی گاڑی شو روم سے لیں آپ اور کراچی میں اس کو 20-25 میل گھما کر کے اور شو روم کے پاس چلے جائیں کہ صاحب مجھے گاڑی پسند نہیں ہے، میں اسے واپس کرنا چاہتا ہوں، تو کتنے پیسے کم ہو جائیں گے؟ 1,50,000 تو کم ہوں گے۔ ایک گاڑی آپ نے 3 مہینے چلائی تو کتنے پیسے کم ہوئے؟ تقریباً 3 لاکھ۔ اب لگائیں گے کہ ڈاؤن پیمنٹ آپ نے کی 2 لاکھ اور آپ پر کرایہ بنتا ہے جناب 3 مہینے کا جو ہے وہ 60,000 روپے، پینالٹی 20,000، لہذا 20,000 اور آپ بینک کو دیں، گاڑی بھی گئی اور آپ کی قسطیں اور آپ کا وہ بھی گیا۔ جو پرانی کہاوت میں ہوتا تھا کہ میری لال کتاب میں نکلا یوں کہ تیلی کے بیل نے قاضی کے بیل کو مارا کے کہا جاؤ بیٹا گھانے کا بیل بھی گیا، 50 اور ڈنگ گھر سے بڑھنے کا۔ یہ ہے۔ اب آپ کورٹ میں جائیے، کورٹ کا نظام یہ ہے، آپ نے دھوبی کے یہاں کپڑے دھلاتے ہیں آپ، کبھی آپ نے رسید کے شرائط دیکھیں پیچھے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھے، کسی نے بھی نہیں دیکھے۔ اب آپ کبھی دھوبی کو کپڑے دیں تو رسید پر شرائط دیکھیے، چوری ہو جائے تو آپ کو کپڑے نہیں ملیں گے، دکان میں آگ لگ جائے تو کپڑے نہیں ملیں گے، ڈکیتی ہو گئی تو کپڑے نہیں ملیں گے، سیلاب آ گیا تو کپڑے نہیں ملیں گے، بارش ہو گئی سارے ضائع، کپڑے نہیں ملیں گے۔ کون آدمی دھوبی؟ رسید کے تو پڑھتا نا،
بالکل اسی طرح آپ کے سامنے وہ رکھ دیں گے دھوبی کے رسید کا پچھلا حصہ، یہ تو آپ نے ایگریمنٹ سائن کیا، تو اب آپ بینک میں نہیں جا سکتے۔ بینک والوں نے تنگ آ کر کے اب گاڑیوں کی ریکوری جو ہے وہ اب ختم کر دی، اب نہیں پکڑتے۔ وہ سنیے کیوں نہیں پکڑتے۔ ایک مرتبہ ایک ہمارے یہاں 1-2 کیس کراچی میں ایسے ہوئے کہ جب بینک والوں نے گاڑی لینے والوں کو پریشان کیا، یعنی ٹیکسی ہو یا کوئی اور گاڑی، تو اس نے تنگ آ کر کے پنکھے میں رسی ڈال کر کے خودکشی کر لی۔ وہ کیس بینک پر ہو گیا۔ اب بینک والوں نے یہ کام بھی ختم کر دیا، تو پرانی گاڑیاں جن کے پاس بینک کی ہیں اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ وہ دن آئے گا کہ جس وقت میں بینک یہ کہے گی کہ بھائی جو کچھ ہم نے دیا تو تم کو معاف کر دیا گیا۔ یہ صورتحال ہے۔ اب آئیے، خود اسٹیٹ بینک کے، دیکھو بھائی اس کا نظام صحیح کرو، یہ جو بینک والوں نے اسلامائزیشن کے سلسلے میں علماء کو رکھا ہے، یہ خود میرے ساتھ اپنی بات کر رہا ہوں، اسٹیٹ بینک کے فائنانس ڈائریکٹر ہیں شفقت حسین، وہ مجھ سے ملنے آئے اور مجھے بھی اسٹیٹ بینک میں مالیاتی مشیر بھرتی کرنے والے تھے کہ آپ کی تنخواہ اتنی ہوگی، گاڑی ہوگی، رہائش ہوگی، ساری مراحت، تو کام کیا ہوگا؟ کہنے لگے جو پارٹی آئے گی اس کے ساتھ آپ بارگیننگ کریں۔ اچھا، میں نے کہا کسی نے مکان لیا تو مکان لینے کے بعد آپ کیا کریں؟ کہنے لگے اس کو ہم نے بالکل اسلامی کر دیا۔ میں نے کہا وہ کیسے کیا؟ کہنے لگے اگر اس نے 40 لاکھ روپے بینک سے لیا ہے تو یہ 40 لاکھ کی ہم اس سے قسطیں لیں گے، بینک کو کیا نفع ہوا؟ چونکہ ہم نے 40 لاکھ روپے مکان بنانے کے لیے دیے ہیں تو 40 لاکھ پر تو کوئی بینیفٹ نہیں، مکان کا ہمیں کرایہ دے گا وہ 20,000 روپے ماہانہ، یہ بینک کو فائدہ ہوا۔ ہم نے ان سے سوال کیا اگر زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا اور مکان گر گیا، آپ کرایہ لیں گے؟ کہنا کرایہ تو لیں گے۔ میں نے کہا کرایہ لیں گے؟ ملبے کا لیں گے، اینٹ پتھر کا کرایہ لیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے ایک اور پیشکش کی، کہنے لیں نہیں اس کا ہم نے حل نکال لیا۔ اس کا حل کیا نکالا؟ کہنے لیں اس کا ہم مکان کا انشورنس کریں گے۔ اچھا، انشورنس کے پیسے کون دے گا؟ آپ دیں گے۔ تو یہ ہے وہ پرانی کہاوت، چھری خربوزے پہ گرے، خربوزہ چھری پر گرے، ہر حال میں نقصان خربوزے کا ہونا۔ اس لیے برائے کرم اس کالے دھندے میں کبھی مت پڑیے گا، اور میں برا مت مانیے گا۔ میں ایسے لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جوڑیا بازار، غریب سے غریب، بڑے سے بڑے لوگوں کے ماحول میں رہتا ہوں۔ میں اپنے طور پہ جانتا ہوں کہ یہ آدمی 20 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھنے کے لائق نہیں، مگر اس نے بینک سے 20 لاکھ کی گاڑی لے لی، 15 لاکھ کی گاڑی لے لی۔ کیا 2-3 لاکھ کی گاڑی میں کام نہیں چل سکتا؟ مگر ہمارے یہاں دکھاوا جو ہے، تنسم ہے نا، کہ آدمی معیار مقرر کرتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کر جانے، چاہے بازار کا مقروض بالکل پھکڑ ہو، لیکن اچھی گاڑی میں بیٹھے اس آدمی کی بہت بڑی عزت ہو۔ یہ بناوٹی عزت کیوں بناتے ہیں؟ آپ جتنا آپ کی جیب اجازت دے ویسی گاڑی استعمال کریں، جتنی جیب اجازت دے ویسے مکان میں رہیں۔ آپ تو بلا وجہ دکھاوا کر کے یہ سود کی لعنت اپنے اوپر لے کر، اور یہ سب آپ جو ہے وہ مصیبت مول لے رہے ہیں۔ اب آئیے، سب سے پہلے یہ کام علماء دیوبند نے شروع کیا، رفیع عثمانی، تقی عثمانی وغیرہ وغیرہ، یہ بڑے بڑے ان کے بیٹے ڈائریکٹر لگے میں 1-1 لاکھ روپے ان کی تنخواہ، 1-1 لاکھ، بینیفٹ الگ ہے۔ مکمل پاکستان کے بڑے بڑے دیوبندیوں نے، میں نے پہلی بھی تذکرہ کیا اور میرے ابھی بھی بریف کیس میں موجود ہے کاغذ، جس کو چاہیے فوٹو کاپی لے، تمام اکابر علماء دیوبند نے کم سے کم اس پہ غالباً 30 مفتیوں کے دستخط ہیں۔ مجھے انہوں نے خط لکھا، صاحب ہم اس معاملے کی حمایت نہیں کرتے، یہ خالصتاً سود ہے، اور ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ یہ کام بالکل جائز نہیں، یہ سود پر مبنی ہے، اور عوام کو چاہیے کہ اس سے پرہیز کریں۔ یہ میری معلومات، کسی کے پاس اس کے خلاف ہو تو مجھے مطمئن کر دیں۔ اسٹیٹ بینک کے ڈائریکٹر مجھے مطمئن نہیں کر پائے تو ظاہر ہے عوام کیا مطمئن کرے گا؟ آپ کسی بینک کے پاس جا کر کہیے اپنا بروشر تو دیں، نظام جو ہے آپ کا وہ دیں، کوئی بینک والا نہیں دے گا۔ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ارے صاحب کوئی نقل کر لے گا اس کی، دوسرا بینک والا، تو یہ اسی وقت دیں گے ٹیبل پہ بیٹھنے کے بعد۔ آپ کو ایکسپرٹ تو نہیں ہے نا خزانے کے کہ ساری نشیب و فراز آپ کو معلوم ہو، اس طرح آپ کو جناب جھانسا دے کر سائن کروا لیں گے، اور بالکل آپ اس کے ایک طرح سے قیدی ہو گئے، اور خدا کے لیے ان تمام معاملات سے بچیے گا۔ ویسے بھی بنیادی طور پر
کسی بھی قسم کا سودوں سے آدمی کو بچنا چاہیے، اور اس قسم کی بلا وجہ اپنی شان بڑھانے کے لیے اس قسم کے معاملات کو خدا کے واسطے مت کیجیے گا. آپ بول